کیا ہوا مس زرمش؟ دیں اپنا ہاتھ، میں آپ کو ایمرجنسی روم میں لے چلتا ہوں، وہاں آپ کی ڈریسنگ بھی کر دوں گا۔ جازل آغیار زرمش کی طرف بڑھا ہی تھا، آریان لمحوں کے ہزارویں حصوں سے پہلے زرمش کی طرف بڑھتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے بے دردی سے کھڑا کر گیا تھا۔ زرمش درد سے چیختے ہوئے آریان کی شرٹ کو جکڑ گئی تھی۔ وہ زرمش کو ایک ہاتھ سے بے دردی سے کمر سے جکڑے، اپنا دوسرا مضبوط ہاتھ جازل آغیار لغاری کے چوڑے سینے پر جماتے اسے دور دھکیلتے ہوئے اس پر اپنی چپتی نگاہیں گاڑ گیا۔ چوٹ لگی ہے مس زرمش کو، یہ کیا کر رہے ہو؟ جازل لغاری آریان خان زادہ کے ساتھ چپکی زرمش کو سلگتی نگاہوں سے دیکھتے آریان خان زادہ کو گھور رہا تھا۔ زرمش بری طرح کانپتے ہوئے ایک ہاتھ سے آریان خان زادہ کی شرٹ کو مٹھی میں جکڑے اس کی سبز آنکھوں میں دیکھتے سسکاریاں بھر رہی تھی۔ اس کے پیر میں بہت بری طرح سے درد اٹھ رہا تھا۔ وہ بامشکل ہی کھڑی تھی۔ جو بھی کر رہا ہوں مجھے پتہ ہے، میں بھی ڈاکٹر ہوں، مس خان کو کیسے ٹھیک کرنا ہے مجھے پتہ ہے۔ دور رہے مس خان سے، ورنہ بہت برا حال کروں گا۔ آریان غراتے ہوئے زرمش کی کلائی پکڑے اپنے آفس کی طرف بڑھا۔ زرمش اپنی چیخیں روکتے ہوئے اس کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے گئی تھی۔ آریان، پلیز نہیں چل سکوں گی، وہ روتے ہوئے فریاد کر گئی۔ آریان نے مڑتے ہوئے اسے سرخ کھا جانے والی نگاہوں سے گھورا۔ مجھ سے نہیں چلا جائے گا، زرمش بھیگے لہجے میں بولتی ڈرتے ہوئے نگاہیں جھکا گئی۔ جازل لغاری وہیں پر کھڑا اپنی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے آریان خان زادہ کو گھور رہا تھا۔ آریان نے جازل کو ایک نظر دیکھا تھا، دوسرے لمحے وہ بہت حق سے زرمش کو اپنی گود میں اٹھا گیا تھا۔ جازل آغیار یہاں نہ ہوتا وہ اسے یہیں چھوڑ کر چلا جاتا، مگر وہ کسی بھی حال میں اسے یہاں چھوڑ کر جا نہیں سکتا تھا۔ زرمش کی ہیزل گرے آنکھوں میں سرائسمگی پھیلی تھی۔ وہ بلڈ تھرسٹ بیسٹ کی گود میں بری طرح کانپنا شروع ہو چکی تھی۔ اس وقت ہال میں کوئی بھی نہیں تھا سوائے جازل آغیار لغاری کے۔ وہ اسے اس کی بے ہوشی میں کافی بار اٹھا چکا تھا، مگر ہوش میں اس طرح پہلی بار اسے اٹھایا تھا۔ زرمش بہت بری طرح سے لرز رہی تھی۔ آریان خان زادہ جازل آغیار لغاری کو گھورتے زرمش کو گود میں اٹھائے تیز تیز قدموں سے اپنے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ آریان کی چوڑی پشت کو دیکھتے جازل آغیار لغاری کے لب گہرا مسکرائے تھے۔ ارتضیٰ خان ہاسپٹل کے ریسیپشن سے اذان ملک کے کمرے کے متعلق معلومات حاصل کرتے اپنے بھاری قدموں سے اس کے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ اذان ملک کے کمرے کا دروازہ نوک کرتے اندر داخل ہوا تو اذان ملک ارتضیٰ خان کو دیکھتے حیران ہوتے اٹھ کر بیٹھا تھا۔ ارتضیٰ خان اس کے کمرے میں آئے گا یہ حیران کن تھا۔ وہ اس کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ اذان ملک اپنے سینے پر لگے سٹیچز پر ہاتھ رکھتے ہلکا سا کرہا۔ اب اس سٹیچز میں اٹھنے بیٹھنے سے بہت بری طرح سے کھچاؤ پڑتا تھا۔ ارتضیٰ خان اس کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر پشیمانی دیکھتے اذان ملک حیران نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا ارتضیٰ خان ایسا ہی ہے۔ وہ دشمن تھا مگر اس سے مکمل واقفیت رکھتا تھا۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ اذان ملک نے ارتضیٰ کے سر پر بندھی پٹی کو بغور دیکھتے بے تاثر لہجے میں پوچھا۔ میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ میرا یقین کرو میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، نہ میں ایسا کر سکتا ہوں۔ دشمنی اپنی جگہ، مگر تمہیں جان سے مارنا میں مر کر بھی نہیں سوچ سکتا۔ ارتضیٰ خان نے نظریں جھکائے کہا۔ جو ہو گیا سو ہو گیا ارتضیٰ، میں جانتا ہوں تم ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ ایک انسیڈنٹ تھا، تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی۔ اذان ملک ابھی بھی بے تاثر لہجے میں بولا تھا۔ ارتضیٰ خان نے اذان ملک کا بے تاثر چہرہ دیکھتے اپنا نچلا لب بے دردی سے کاٹا تھا۔ آج وہ اس کی وجہ سے اس طرح ادھر ہسپتال میں تھا، موت کے منہ سے واپس آیا تھا۔ وہ شرمندگی کی انتہا پر تھا۔ میں ہر سزا بھگتنے کو تیار ہوں اذان، غلطی جان بوجھ کر ہو یا انجانے میں، مگر مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ ارتضیٰ خان نے اپنی جیب سے پسٹل نکال کر اذان ملک کی طرف بڑھائی۔ اذان ملک نے ارتضیٰ خان کو بغور دیکھتے اس کے ہاتھ سے پسٹل لیتے اس پر تانی۔ ارتضیٰ خان یہ دیکھتے آنکھیں موند گیا تھا۔ اذان ملک ارتضیٰ خان کو دیکھتے گہرا مسکرایا تھا۔ اذان ملک نے پسٹل کا میگزین نکال کر ٹریگر دبایا۔ کلک کی آواز کے ساتھ ارتضیٰ خان پر ہلکا سا لرزہ طاری ہوا تھا، مگر وہ اپنی جگہ پر چٹان کی طرح کھڑا تھا۔ اذان ملک کا اب قہقہ گونجا تھا۔ ارتضیٰ خان نے آنکھیں کھولتے اذان ملک کو حیرانگی سے ہنستے ہوئے دیکھا۔ تمہاری سزا یہی ہے، تم اپنے سب سے بڑے دشمن کے سامنے
سر جھکائے کھڑے ہو، ورنہ کبھی کوئی سوچ سکتا ہے ارتضیٰ خان اذان ملک کے آگے سر جھکائے کھڑا ہو۔ اذان ملک کے چہرے پر گہری مسکراہٹ تھی۔ اپنی سزا بھگت لوں پھر تمہارے سامنے ارتضیٰ خان نہیں، ارتضیٰ آلیان خان کھڑا ہوگا۔ ارتضیٰ خان کی سنجیدگی پر اذان ملک کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ تو تمہیں سزا ہر حال میں بھگتنی ہے؟ اذان ملک نے سنجیدگی سے سوالیہ لہجے میں استفسار کیا۔ ہاں، ارتضیٰ خان نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اذان ملک نے اپنا موبائل پکڑتے کیمرہ آن کیا۔ یہ دیکھتے ارتضیٰ خان کی رنگت سرخ ہوئی تھی۔ شروع ہو جاؤ ارتضیٰ خان، اگر تم معافی نہیں مانگو گے تو میں معاف نہیں کروں گا، نہ تمہیں کوئی سزا ملے گی۔ اذان ملک نے طنزیہ مسکراہٹ ارتضیٰ پر اچھالی۔ ارتضیٰ خان نے گہرا سانس لیتے سرخ چہرے کے ساتھ اذان ملک کو دیکھا تھا۔ اذان ملک کے چہرے پر استزائیہ مسکراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ جانتا تھا ارتضیٰ خان یہ سب کبھی نہیں کرے گا، مگر اگلے ہی پل وہ حیران ہوا تھا۔ ارتضیٰ خان اپنے دونوں ہاتھ جوڑ گیا تھا۔ اذان ملک کو دیکھتے اب دروازے کی طرف بڑھا۔ ارتضیٰ، اذان ملک نے اپنے موبائل میں بنی ویڈیو ڈیلیٹ کرتے ارتضیٰ کو پکارا۔ ارتضیٰ خان کے قدم رکے تھے مگر وہ پلٹا نہیں تھا۔ تمہیں معافی اسی صورت میں ملے گی جب تم مجھ سے دشمنی ختم کر کے مجھے اپنا دوست بناؤ گے۔ اذان ملک کی بات پر ارتضیٰ خان نے پلٹتے ہوئے اسے دیکھا۔ اذان ملک ارتضیٰ خان کو دیکھتے مسکرایا تھا۔ جواباً ارتضیٰ خان بھی گہرا مسکرایا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے اب مسکرا رہے تھے۔ ارتضیٰ خان کی گہری نگاہ اب کمرے کے صوفے پر سوئی عائش کے سنہری بالوں پر تھی۔ وہ کمبل لپیٹے اس کی طرف بیک کیے سو رہی تھی۔ اس کے سنہری سلکی بال اس کی کمر پر بکھرے تھے۔ ارتضیٰ خان کا دل ان سنہری کرنوں والے بالوں کو چھونے کو بےتاب ہوا تھا۔ اس نے سوتے ہوئے کروٹ لی۔ ارتضیٰ خان کا دل اچھل کر جیسے حلق میں آیا تھا۔ اتنی خوبصورتی اس نے آج تک نہ دیکھی تھی۔ عائش ملک کی خوبصورتی، اس کا ہر انداز ارتضیٰ خان کے دل پر گہرا وار کر گیا تھا۔ وہ اپنی منتشر ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالتے جلدی سے کمرے سے نکل گیا تھا۔ اپنے گال پر ہاتھ رکھتے ارتضیٰ خان کے لب محبم سا مسکرائے تھے۔ میں تمہاری جان لے لوں گی۔ عائش ملک کے لفظ یاد کرتے ارتضیٰ خان نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا جہاں اس نے پسٹل رکھی تھی۔ جان تو تم میری لے چکی ہو۔ وہ اپنی تیز ہوتی دھڑکنوں پر ہاتھ رکھتے گہرا مسکرایا۔ یہ عشق کی بارش ہوئی، مجھ کو تیری خواہش ہوئی۔ وہ گنگناتے ہوئے اپنے بھاری قدموں سے ہاسپٹل سے نکل آیا تھا۔ شاہویر میں کچھ نہیں جانتی۔ اس زاویار خان زادہ کو مجھے اس کی اوقات یاد دلانی ہے۔ وہ فون پر شاہویر سے بات کرتے ہوئے چیخی تھی۔ عائش، میں آ کر دیکھ لوں گا اس زاویار خان زادہ کو۔ تم کچھ بھی ایسا ویسا نہیں کرو گی۔ شاہویر کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ شاوی، کب آئیں گے آپ؟ آپ کے آنے کا دور دور تک پتہ نہیں۔ عائش جھنجھلائی تھی۔ عائش، تم جانتی ہو مجھے یہاں ٹریننگ پر آنا پڑا۔ موبائل فون کی بھی یہاں اجازت نہیں۔ تمہاری اتنی کالز پر مجھے لینڈ لائن پر فون کرنے کی اجازت ملی ہے۔ میرے افسران نے میری اچھی خاصی کلاس لی ہے۔ اب مجھے افسوس ہو رہا ہے، تمہیں نمبر دینا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ فون پر بری طرح سے جھنجھلایا تھا۔ وہ یہاں ایک مشن پر آیا تھا جو سیکرٹ رکھا گیا تھا۔ عائش ملک یا مصطفیٰ ملک کو بھی اس نے کچھ نہیں بتایا تھا کہ وہ سرحد پر دشمنوں سے لڑ رہا ہے جنہوں نے ان کی چوکیوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ روز گولیوں اور بارود کا کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ عائش کی باتوں پر وہ بری طرح سے پریشان ہوا تھا۔ میں کچھ نہیں جانتی شاوی۔ اذان خون میں لت پت تڑپ رہا تھا۔ اس زاویار خان زادہ کے بھائی نے اذان ملک پر گولی چلائی۔ اگر اس کا نشانہ نہ چوکتا وہ جان سے چلا جاتا۔ آپ کیوں نہیں سمجھ رہے میری بات؟ کیسے چھوڑ دوں زاویار اور اس کے بھائی کو؟ وہ ہذیانی ہوئی تھی۔ کیا چاہتی ہو؟ شاویر نے گہرا سانس لیتے پوچھا۔ شاوی، کچھ بھی کرو، مجھے زاویار خان زادہ کا بھائی سلاخوں کے پیچھے چاہیے۔ وہ اٹل لہجے میں بولتے شاویر ملک کو پریشان کر گئی تھی۔ میری بات سنو عائش، زاویار اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کرنا ہے میں خود آ کر دیکھ لوں گا۔ تم کسی قیمت پر زاویار کے سامنے نہیں جاؤ گی۔ لیکن شاوی، کیا کہہ رہا ہوں میں کہ تم زاویار خان زادہ کے سامنے اب نہیں جاؤ گی تو مطلب نہیں جاؤ گی۔ وہ فون پر غصے سے حلق کے بل داڑا تھا۔ عائش اس کی دھاڑ سنتی یکدم لرزتے ہوئے بے چین ہوئی تھی۔ وہ پہلی مرتبہ اس پر ایسے چلایا تھا۔ شاوی،
عائش کی بھیگی بے چین آواز سنتا وہ گہرے سانس لیتے جھنجھلاتے ہوئے فون بوتھ کے گلاس وال پر پوری قوت سے مکہ مار گیا۔ پتہ نہیں کیوں اس زاویار خان زادہ کے نام پر ہی اس کی سانسیں اٹک رہی تھیں۔ اگر تم زاویار خان زادہ کے سامنے بھی اب گئی تو تمہاری جان اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ اتنا جان لو، بلکہ تم اچھی طرح جانتی ہو میں میجر شاویر ملک ہوں، جو اپنی آئی پر آ جائے تو یہ دنیا ہلا سکتا ہے۔ مجھے مجبور مت کرو عائش ملک، میں تم پر سختی کروں۔ وہ اب گھبرایا تھا۔ کیسے سختی کریں گے آپ مجھ پر شاویر؟ نکاح نہیں ہوا ابھی، آپ مجھ پر ایسا کوئی حق نہیں رکھتے، وہ بھیگی آواز میں بولی تھی۔ حق ہے میرا تم پر عائش ملک، صرف میجر شاویر ملک کا حق ہے تم پر۔ تمہاری سانسوں، تمہارے پور پر صرف میرا حق ہے، اس کے لیے نکاح کا ہونا ضروری نہیں۔ وہ عائش کی بات پر پاگل ہوتا گرج اٹھا تھا۔ دونوں طرف سے اب گہری خاموشی چھائی تھی۔ شاویر اپنے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے، اپنا نچلا لب بے دردی سے کاٹتے ہوئے، اس کی سانسوں کا مدھم رقص سنتے ریسیور کان سے لگائے فون بوتھ کی دیوار سے ٹیک لگا گیا۔ آئی ایم سو سوری جان، آئی ایم ریئلی سوری۔ میں تم پر چیخنا نہیں چاہتا تھا، نہ میں تمہاری کوئی بات ٹال سکتا ہوں، مگر میرا تھوڑا سا انتظار کر لو۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں واپس آ کر اس زاویار خان زادہ کے کلام کے پہاڑوں کو ہلا کر رکھ دوں گا۔ وعدہ ہے یہ میجر شاویر ملک کا، وہ اٹل مضبوط آواز میں بولا۔ اوکے شاوی، میں انتظار کروں گی، وہ اسپاٹ انداز میں بولتے فون کاٹ چکی تھی۔ شاویر جھنجھلاتے ہوئے فون بوتھ کی دیوار پر مکہ مارتے ہوئے اپنی پیشانی دیوار پر ٹکا گیا تھا۔ اس کی ناراضگی اب اسے ادھر چین نہیں لینے دے گی، وہ جانتا تھا۔ اذان ملک کی گاڑی کلام کی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ اسے ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوئے 2 دن ہو گئے تھے۔ رضا خان نے داور خان کی بارات اور ولیمہ ڈیلے کر کے کچھ دن آگے کا رکھ لیا تھا۔ رضا خان کے بے حد اصرار پر مصطفیٰ ملک بھی رک گئے تھے۔ رضا خان اور مصطفیٰ ملک ایک دوسرے پر جان وارتے تھے، یہ دوستی برسوں سے تھی۔ وہ لوگ بزنس پارٹنر تھے۔ رضا خان مصطفیٰ ملک کا بہت بار مہمان بن چکا تھا، مگر مصطفیٰ ملک پہلی مرتبہ اپنی فیملی سمیت رضا خان کا مہمان بنا تھا۔ یہ واضح ہو گیا تھا کہ ارتضیٰ خان کی غلطی سے اذان ملک کو فائر لگا تھا۔ وہ ہوائی فائرنگ کر رہا تھا، گولی اذان ملک کو لگ گئی۔ اذان ملک بالکل ٹھیک تھا، اس لیے مصطفیٰ ملک نے اس بات کو طول نہیں دیا تھا۔ اذان ملک کی طبیعت آج بہت بہتر تھی۔ وہ کلام کی سڑکوں پر ڈرائیو کرتے، کلام کے سرد موسم اور یہاں کے پہاڑوں اور دریاؤں کی خوبصورتی انجوائے کر رہا تھا۔ عائش کے فون پر اذان ملک نے لب بھیجے تھے۔ وہ اس سے چھوٹی تھی، مگر حق وہ ایک ماں کی طرح جتاتی تھی۔ سبرینا ملک بہت کم ان لوگوں کے ساتھ رہی تھی۔ وہ بہت بڑی بزنس وومن تھیں۔ مصطفیٰ ملک نہیں چاہتے تھے کہ وہ بزنس وومن کے طور پر ان کے سرکل میں جانی جائیں۔ وہ چاہتے تھے کہ سبرینا گھر رہ کر اذان ملک اور عائش ملک کو دیکھیں، مگر انہوں نے کسی بھی قیمت پر سمجھوتا نہیں کیا تھا۔ وہ آج بھی مصطفیٰ ملک کی بیوی تھیں، مگر سالوں سے وہ اور مصطفیٰ ملک الگ رہ رہے تھے۔ سبرینا ملک اذان ملک اور عائش ملک کو بہت بار اپنے ساتھ بہت عرصے کے لیے رکھ چکی تھیں۔ اذان ملک نے بالغ ہوتے ہی سبرینا ملک کے پاس چھٹیوں میں بھی جانے سے انکار کر دیا تھا۔ اذان ملک کے بغیر عائش بھی نہیں رہ سکتی تھی، اس طرح وہ لوگ اب سبرینا کے پاس نہیں جاتے تھے۔ سبرینا ملک خود آ کر عائش اور اذان ملک سے مل کر چلی جاتی تھیں۔ عائش سبرینا سے بے حد محبت کرتی تھی۔ اذان ملک سبرینا سے اکھڑے مزاج سے ملتا تھا، مگر عائش بے حد محبت کرتی تھی سبرینا سے۔ سبرینا کی بھی جان بستی تھی عائش میں۔ اذان ملک نے غصے سے جھنجھلاتے ہوئے فون اٹھایا۔ بولو کیوں فون کیا؟ وہ غصے سے جھنجھلایا۔ ابھی تمہارے سٹیچز میں فرق نہیں پڑا اور تم گاڑی لے کر نکل آئے، وہ بھی اتنے خطرناک سڑکوں پر۔ عائش فون پر غصے سے بولی۔ لسن عائش، چھوٹی ہو چھوٹی بن کر رہو، موم مت بنا کرو، سمجھی تم؟ وہ اپنی عادت کے مطابق بھڑکا تھا۔ اذان موم نہیں بن رہی تمہاری، فکر جتا رہی ہوں، سمجھے تم؟ وہ بھی غصے سے فون پر چیخی تھی۔ اپنی فکر اپنے پاس رکھو تم۔ وہ لفظ چباتے فون آف کرنے لگا تھا کہ یکدم اس کی گاڑی پر فائر آ کر لگا تھا۔ اذان ملک بدحواس ہوتا چیخا۔ فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گرا تھا۔ اذان! دوسری طرف عائش بھی بدحواس ہوتے چیخی تھی۔ اذان ملک نے اپنی گاڑی کی سپیڈ بڑھائی۔ اس کی گاڑی پر تڑ گولیاں برس رہی تھیں۔ وہ بدحواس ہوتے گاڑی کی سپیڈ بڑھائے ہوئے تھا۔
اذان ملک کا پورا بدن جیسے پسینے سے شرابور ہوا تھا۔ اس کے لیے گاڑی کا کنٹرول سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ سڑک کافی کشادہ تھی، ورنہ اسے یقین تھا اس کی گاڑی گہری کھائی میں جا گرتی۔ لاہور میں اس کے ساتھ اس کے گارڈز ہوتے تھے، مگر وہ انہیں ہر جگہ اپنے ساتھ نہیں رکھتا تھا۔ یہاں رضا خان کے گارڈز تھے، رضا خان کے کہنے کے باوجود وہ اپنے ساتھ انہیں نہیں رکھتا تھا۔ اس پر ادھر حملہ کیوں اور کون کرے گا، وہ پریشان ہوا تھا۔ وہ اپنی گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک بڑھا گیا۔ فائر اس کی گاڑی کے اطراف میں لگ رہے تھے۔ یکدم اس کی گاڑی کو 2 گاڑیوں نے اپنے حصار میں لیا۔ اذان ملک مزید گھبرایا تھا۔ ان گاڑیوں میں سے گارڈز نکلتے اس کے بچاؤ میں فائر کرنے لگے۔ اذان ملک حیران ہوتے انہیں دیکھ رہا۔ ایک گاڑی سے ارتضیٰ خان کو سفید شلوار قمیض، سیاہ مردانہ شال کندھے پر اوڑھے نکلتے دیکھا تھا۔ وہ اپنی پسٹل سے ہوائی فائرنگ کر رہا تھا۔ اذان ملک کی گاڑی پر اب فائر ہونا بند ہو چکے تھے، مگر ارتضیٰ خان اور اس کے گارڈز کی پہاڑوں پر فائرنگ کی گونج دور تک جاری تھی۔ مرد ہو تو سامنے آؤ، بزدلوں کی طرح فائر کرنے کا فائدہ؟ وہ پشتوں میں طیش و عالم میں گر جا۔ اذان ملک نے سیٹ سے ٹیک لگائے ارتضیٰ خان کو دیکھا، جس کا چہرہ بے حد سرخ ہو رہا تھا۔ اذان ملک ارتضیٰ خان کو دیکھتے مسکرایا تھا۔ سنا تھا ارتضیٰ خان دوستوں کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے۔ آج اس نے دیکھ بھی لیا تھا۔ ارتضیٰ خان دل سے اسے دوست مان چکا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا اذان ملک کا بھی یہی حال تھا، اب یہ یارانہ کبھی نہیں چھوٹنا تھا۔ اذان ملک گاڑی سے نکلتے ارتضیٰ خان کی طرف بڑھا۔ ارتضیٰ خان بھی اپنے بھاری قدموں سے اذان ملک کی طرف بڑھا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے مقابل آتے، ایک دوسرے کو سنجیدہ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ دونوں کے چہروں پر مسکراہٹ چھائی تھی۔ دوسرے لمحے وہ دونوں سختی سے بغل گیر ہوئے۔ دوست ہو تم میرے علاقے میں کوئی تمہیں ایک آنچ بھی نہیں پہنچا سکتا۔ جان لے لوں گا اس کی جس نے تم پر ایک نگاہ بھی ڈالی۔ ارتضیٰ خان اذان ملک سے الگ ہوتے غورایا۔ جواباً اذان ملک کا بلند و باق کہکا گونجا تھا، جانتا ہوں ارتضیٰ خان کی جان سے بڑھ کر اب میری جان ہے، اس لیے مجھے اب اپنی جان کی کوئی فکر نہیں۔ اذان ملک نے محبت بھرے لہجے میں بولتے ارتضیٰ خان کے گال پر ہاتھ رکھا۔ ارتضیٰ خان مسکرایا تھا۔ یہ کون لوگ ہیں اور مجھ پر کیوں گولیاں چلا رہے تھے؟ اذان ملک نے سنجیدگی سے دریافت کیا۔ یہ تم پر نہیں، شاید رضا خان پر گولیاں چلا رہے تھے، کیونکہ تم رضا خان کی گاڑی لے کر آئے ہو، اور رضا خان کبھی گارڈز کے بغیر نہیں نکلتا، ورنہ تم سے کسی کی کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ ارتضیٰ خان نے سنجیدگی سے کہا، تم لوگ کیا گارڈز کے بغیر گھروں سے نہیں نکل سکتے؟ یہ تھوڑا عجیب ہے۔ اذان ملک نے حیرانگی سے دریافت کی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، مگر جب کسی سے دشمنی ہوتی ہے تو پھر ہم قبر تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ ارتضیٰ خان ہنستے ہوئے بولا، اور جب دوستی ہو جائے تو؟ اذان ملک نے ابرو اچکایا، اس کے لیے کفن اوڑھ لیتے ہیں۔ ارتضیٰ خان کی بات پر اذان ملک کا بلند و بانگ کہکا گونجا۔ ارتضیٰ خان کا بھی جواباً کہکا گونجا تھا۔ وہ دونوں ہنستے ہوئے ایک دوسرے سے گلے لگے تھے۔ آج میرے ساتھ چلو، میں تمہیں دعوت کھلاتا ہوں اور پورا کلام گھماتا ہوں۔ ارتضیٰ خان نے مسکراتے ہوئے کہا، بالکل، میں چلوں گا تمہارے ساتھ۔ اذان ملک مسکراتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے، اس میں سے اپنا موبائل نکالتے عائش کا نمبر ڈائل کر گیا۔ اذان، تم کیسے ہو؟ یہ فائرنگ کی آواز کیسی تھی؟ تم چیخے کیوں تھے؟ میں کب سے تمہارا نمبر ڈائل کر رہی تھی، میری سانسیں اٹکی ہوئی تھیں۔ وہ فون پر شدت سے رو دی تھی۔ عائش، میں بالکل ٹھیک ہوں، میری گاڑی پر حملہ ہوا تھا مگر میں بالکل ٹھیک ہوں، تم میری فکر نہ کرو، میں اپنے دوست کے ساتھ جا رہا ہوں، دیر سے آؤں گا۔ اذان ملک نے نرمی سے کہا، کیا مطلب تم پر حملہ ہوا، اور کیوں اذان؟ اور یہ کون دوست ہے؟ وہ فون پر پریشان ہوتی چیخی تھی۔ نیا دوست ہے میرا، یہیں کا ہے، اس نے ہی میری جان بچائی ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ حملہ مجھ پر نہیں بلکہ شاید رضا انکل کی گاڑی پر ہوا تھا، وہ لوگ مجھے رضا انکل سمجھ رہے تھے، اب میں بالکل ٹھیک ہوں، دیر سے آؤں گا، اب بار بار فون مت کرنا ورنہ مجبوراً میں اپنا نمبر آف کر دوں گا۔ وہ سختی سے کہتے ہوئے فون بند کر چکا تھا۔ بہت اریٹیٹ کرتی ہے یہ، چھوٹی ہے مجھ سے مگر پوری ماما بنتی ہے میری۔ میں عائش کو بتا دیتا کہ تم میرے دوست ہو تو میرا سانس لینا دوبھر کر دیتی۔ تمہارے لالا اور تمہارے بہت خلاف ہے، اسے سیدھا صرف میجر شاویر ملک ہی کر سکتا ہے۔ اذان ملک ارتضیٰ خان کو دیکھتے مسکرایا۔ کون میجر شاویر ملک؟ تمہارا بڑا بھائی ہے؟ ارتضیٰ خان نے سنجیدگی سے سوال کیا۔
ارتضیٰ خان کے سوال پر اذان ملک کا کہکا گونجا تھا۔ ارتضیٰ نے الجھن بھری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ ہاں، بڑا بھائی ہی ہے میرا، بلکہ بھائی سے بھی بڑھ کر۔ اذان ملک مسکرایا تھا۔ عائش۔ ارتضیٰ خان کی دھڑکنوں پر ایک ہی نام دھڑک رہا تھا۔ وہ زیر لب بے آواز عائش کا نام دہراتے ہنس پڑا۔ عائش فون ہاتھ میں پکڑے گہرے سانس لے رہی تھی۔ اذان ملک پر حملہ ہوا۔ اس کا دل غم و غصے سے بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ اب اس کلام میں نہیں ٹھہرنا چاہتی تھی، مگر رضا خان کے مجبور کرنے پر وہ لوگ رکے ہوئے تھے۔ رضا خان نے داور کی شادی بھی آگے کر دی تھی، صرف مصطفیٰ ملک کی خاطر۔ ارتضیٰ خان سے گولی غلطی سے چلی، سب اس بات پر یقین کر چکے تھے، مگر اس کا دل نہیں مان رہا تھا۔ اسے ذویار خان زادہ جیسے ظالم، اکھڑ مزاج، مغرور انسان سے اسی سب کی توقع تھی۔ ارتضیٰ خان اپنی دشمنی کی آڑ میں اذان ملک کی جان لینا چاہتا تھا، اسے اب مکمل یقین ہو چکا تھا، ورنہ اذان ملک پر حملہ کیوں ہوتا؟ عائش نے اسی لمحے فون سے صبرینہ ملک کو کال ملائی۔ ماما، مجھے ابھی اسی وقت ارتضیٰ خان کے نام FIR کٹوانی ہے۔ وہ بنا سلام دعا کے فون پر چیخی تھی۔ کام ڈاؤن میری جان، کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے، صبرینہ تحمل سے بولی۔ ماما، یہاں کے کسی ذویار خان زادہ کے بھائی ارتضیٰ خان نے اذان ملک کو مارنے کی کوشش کی ہے۔ مجھے ہر حال میں ارتضیٰ خان حوالات میں چاہیے، عائش چیخی تھی۔ نہیں موم، پاپا اس بات کو سمجھ نہیں رہے، آپ کچھ بھی کریں، یہاں کے DSP کمشنر کسی سے بھی کانٹیکٹ کرتے ارتضیٰ خان کے نام FIR کٹوائیں تاکہ وہ لوگ ڈر جائیں، ورنہ اذان کو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ عائش کی بات پر صبرینہ پریشان ہوئی تھی۔ اوکے، میں کچھ کرتی ہوں، FIR کٹ جائے گی۔ جب تک تم لوگ یہاں ہو میں تم لوگوں کے لیے درجنوں گارڈز بھی بھجوا دوں گی، مگر تم اس سب سے دور رہو، صبرینہ نے حکمیہ لہجے میں کہا۔ اوکے ماما، ایک شرط پر، اگر آپ ابھی اسی وقت اس ارتضیٰ خان پر FIR کٹواتی ہیں، میں وعدہ کرتی ہوں میں اس سب سے دور ہو جاؤں گی، لیکن آدھے گھنٹے میں یہ کام ہونا چاہیے، عائش ملک ضدی انداز میں کہتے فون بند کر چکی تھی۔ اس وقت شام کے 6 بج رہے تھے۔ صبرینہ کے بھیجے ہوئے گارڈز 5-7 گھنٹوں میں وہاں پہنچ چکے تھے۔ عائش ملک ان گارڈز اور وہاں کے DSP کے ہمراہ ذویار خان زادہ کی حویلی داخل ہوئی تھی۔ مصطفیٰ ملک اذان ملک کو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ رضا خان اور مصطفیٰ ملک شکار پر گئے ہوئے تھے۔ اذان ملک ارتضیٰ خان کے ساتھ تھا۔ وہ اس وقت شاکنگ پنک کلر کی فلیر والی بے حد خوبصورت فراک میں ملبوس تھی۔ اس کے سنہری بال کھلے ہوئے تھے۔ اس کا قیامت سا بدن اس فراک میں مزید قیامت لگ رہا تھا۔ مردانے میں اس وقت کسی جرگے کا فیصلہ ہو رہا تھا۔ مردانہ کچا کچ مردوں سے بھرا پڑا تھا۔ ذویار خان زادہ کی حویلی گولیوں کی خطرناک آواز سے گونج اٹھی تھی۔ وہاں کا DSP دلفریب خان یہ سب دیکھتے بری طرح پریشان تھا۔ وہ پریشر میں ذویار خان زادہ کی حویلی داخل ہوا تھا۔ اب وہ اپنا انجام جانتا تھا۔ نوکری بچتی تو شاید وہ اب جان سے چلا جاتا۔ ارتضیٰ خان کے خلاف FIR اسے مجبوراً کاٹنی پڑی تھی، مگر عائش ملک اپنے گارڈز کے ہمراہ تھانے پہنچ جائے گی وہ یہ نہیں جانتا تھا۔ مجبوراً اسے یہاں آنا پڑا تھا، بلکہ وہ لایا گیا تھا۔ اس کے پاس اتنی پولیس فورس نہیں تھی جتنی عائش ملک کے پاس گارڈز تھے۔ اب دلفریب خان اپنی پیشانی پر آیا پسینہ بار بار صاف کر رہا تھا۔ عائش ملک کے گارڈز نے عائش ملک کے حکم پر حویلی کے باہر فائر کیے تھے۔ اس وقت ذویار کی حویلی کے باہر 1-2 ہی گارڈز تھے۔ وہ لوگ انہیں زد و کوب کرتے حویلی کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ عائش ملک اپنے درجنوں گارڈز کے ہمراہ مردانے میں داخل ہوئی۔ مردانے کے بڑے سے عالی شان لاؤنج میں بیٹھے ہوئے ذویار خان زادہ اور آلیان خان اپنی اپنی کرسیوں سے تیش و عالم میں کھڑے ہوئے تھے۔ عائش ملک ذویار خان زادہ کو دیکھتے استزائیہ مسکرائی تھی۔ ذویار خان زادہ دلفریب خان کو خون خوار نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ آلیان خان بھی عائش ملک کو سرخ آنکھوں سے دیکھتے دلفریب خان کو گھور رہا تھا، جو اس وقت پسینے میں نہلایا ہوا تھا۔ وہ رومال سے اپنی پیشانی کا پسینہ صاف کر رہا تھا۔ التمش خان زادہ بھی عائش ملک کو خون اشام نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ ذویار کے اشارے پر التمش خان زادہ نے مردانے میں موجود تمام مردوں کو باہر جانے کو کہا۔ کوئی کہیں نہیں جائے گا، سب یہاں رہ کر اپنے سردار ذویار خان زادہ کا انجام دیکھیں گے۔ جب ذویار خان زادہ کے بھائی ارتضیٰ خان کو ہتھکڑیاں لگا کر گھسیٹتے ہوئے یہاں سے لے کر جایا جائے گا، تب آپ لوگوں کو پتہ چلے گا یہ زمینی خدا نہیں ہے، بلکہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ عائش ملک ذویار خان زادہ کے سامنے آ کر غرائے۔ ذویار خان زادہ
عائش ملک کو سرخ آنکھوں سے گورتے، اپنی مٹھیاں سختی سے دبوچ کر، ورنہ مقابل پر اس کا ہاتھ اٹھ جاتا۔ وہاں کھڑے لوگ چہ مگویاں کرنا شروع ہو چکے تھے۔ ایک لڑکی زاویار خان زادہ کی حویلی یوں تن تناتے ہوئے داخل ہوئی تھی، وہ بھی پولیس کے ہمراہ۔ یہ حیران کن تھا۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ تم لڑکی ہوش میں تو ہو؟ تمہارا ہمت کیسے ہوا ہماری حویلی میں گھسنے کا؟ تمہارا جان لے لیا جائے گا تمہاری اس حرکت پر۔ آلیان خان طیش و عالم میں گر جا تھا۔ ابھی تو تم زمینی خداؤں کی جان میرے قبضے میں ہے۔ عائش اپنے گارڈز کی طرف دیکھتے استضاحیہ ہنسی تھی۔ اس کے گارڈز چاروں طرف زاویار آلیان خان کو اپنے حصار میں لیے ہوئے تھے۔ زنان خانے کی طرف کھلتے بڑے سے لکڑی کے دروازے کی آڑ سے یہ سب دیکھتے وہاں کی ملازمائیں اور گھر کی عورتیں کانوں کو ہاتھ لگا رہی تھیں۔ پہلی مرتبہ کسی عورت کو ایسے شیرنی کے روپ میں اور بے باک دیکھا تھا۔ وہ لوگ تو اسے ان کپڑوں میں دیکھ کر حیران تھے۔ پھر وہ زاویار خان زادہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی تھیں۔ زنان خانے کی عورتیں عائش کا انجام سوچتے پریشان ہو رہی تھیں۔ زاویار خان زادہ نے التمش کو اشارہ کیا۔ زاویار خان زادہ کے اشارے پر التمش نے جواباً سر ہلاتے اپنا فون نکالا۔ اپنا گارڈ سے ڈرا رہا ہے، وہ بھی ہمارا حویلی میں داخل ہو کر۔ یہ تمہارا گارڈز اور تم اپنا ٹانگوں پر آیا ہے، مگر جائے گا یہاں سے اب گھٹنوں کے بل۔ آلیان خان اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے عائش کو خون اتری آنکھوں سے دیکھتے غرایا۔